فرما ہوئے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسری محفل جو محفل علم تھی وہاں تشریف لے گئے، یہ فرماتے ہوئے کہ مجھے دنیا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، میں سکھانے والا ہوں۔ تو یہ جو سیکھنے اور سکھانے کا عمل ہے یہ اللہ کی بھی سنت ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، پہلا معلم اللہ کی ذات تھی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ تو اسی ہی سنت کو آج پریکٹیکل شیپ میں آپ پھر ایک ادارے کی صورت میں قائم کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے دنیا میں اللہ رب العزت جو مال اور دولت، صحت، علم عطا کرتا ہے، ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق ان چیزوں کو خرچ کرتا ہے، جس کے لیے ایک آیت کریمہ میں یہاں پیش کرنا مناسب سمجھوں گا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 245، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دینا چاہتا ہے؟ اب دنیا میں ہم قرض لینے سے ڈرتے ہیں اور ہم اس کو عیب سمجھتے ہیں، اور جو قرض نہیں لیتا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا بندہ ہے، اور بعض محافل میں بیٹھ کر بندہ خوشی سے یہ کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے رزق حلال سے اپنے آپ کو مینیج کر لیتا ہوں، میں کسی کا مقروض نہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کون اللہ کو قرض دے گا، اور قرض بھی کون سا؟ قرض حسنہ۔ دنیا میں ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور میں ایک دنیا داری کی مثال دوں گا، آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا کہ آج سے کوئی ہارڈلی 14-15 سال پریویس لائن میں چلے جائیں تو پاکستان میں یہ کیش انویسٹ کر کے اس کے اوپر پروفٹ ملتا تھا، انڈیویجولز نے شروع کیا تھا یہ کام لوگوں نے، اور اس کے اوپر لوگوں نے کروڑوں اربوں روپیہ انویسٹمنٹ کر دیا، زمینیں بیچ دی، زیور بیچ دیے، اور وہ پیسہ لوگوں کے پاس انویسٹ کیا اس شرط پر کہ مہینے میں 6,000 اور 10,000 ان کو پے بیک آ رہا ہے۔ کیوں تھا؟ کہ دنیا کے اندر ان کو پروفٹ نظر آ رہی ہے۔ انسان جب کوئی کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کے لیے بھی پہلے ایک فیزیبلٹی بناتا ہے کہ جہاں میں انویسٹ کروں گا وہاں سے مجھے ملے گا کیا۔ اب یہ انویسٹمنٹ جو آپ کرنے جائیں گے یہ وہ انویسٹمنٹ ہے جس کے اوپر گارنٹی دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اب دیکھیں نا، ہمارا تو ایمان قرآن پر ہے اور حضور کی ذات پر ہے۔ خیر الکلام کلام اللہ، بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، وخیر الحدیث حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین حدیث وہ حضور علیہ السلام کی ہے۔ تو ہم اس کو اگر اس سے سمجھیں تو اللہ رب العزت یہاں پر آپ کو گارنٹی دے رہا ہے کہ جو آپ رب کی راہ میں خرچ کریں گے وہ قرض حسنہ کی صورت میں اس کو میں ڈبل کر دوں گا، لاکھ ہے تو 2 لاکھ کر دوں گا۔ آگے چلتے ہیں کہ مزید کتنا اس میں پروفٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات اسی آیت کے اندر، واللہ یقبض ویبسط، اللہ رزق میں وسعت بھی دیتا ہے، اللہ ہی رزق کے اندر تنگی بھی کرتا ہے۔ پہلے بھی اس نے آپ کو دیا اور وہ لے بھی سکتا ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے، مال اس کا ہے۔ دوسری آیت کریمہ سورہ الحدید کی ارشاد فرمایا، وَأَقْرَضْتُمْ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جو مال خرچ کرتا ہے اس کے بدلے میں ہم تعیشات دنیا خریدتے ہیں، اچھا گھر، اچھی سواری، اچھے کپڑے، اچھے جوتے، تو ہم اپنی تعیشات کی جو چیزیں ہیں کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارا مال خرچ ہو اس کے بدلے میں ہمیں سہولیات ملیں۔ اب سہولیات یہ دنیا ہماری اتنی سی ہے، فرمایا جتنا آپ صحرا میں چلتے ہوئے درخت